بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ ذی الحجہ کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 ورس نمبر 173 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ 4 چیزیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 173 میں باری تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اس نے، کس نے؟ اللہ نے، یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو جو ناچار ہو، نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے، تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت ہوئی اور یہ ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تشریح اور تفسیر میں آج گفتگو مقصود ہے۔ انما حرم، اس نے حرام کیا۔ حلال حرام یہ 2 اصطلاحات ایسی ہیں کہ بچہ بچہ مسلمان کا جانتا ہے، اگر تفصیل نہ جانتا ہو تو اور بات ہے، مگر لفظ حلال اور لفظ حرام یہ دونوں بہت مشہور و معروف الفاظ اور اصطلاحات ہیں۔ اسی طرح ہم کوئی چیز، کوئی بات، اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو حلال حرام زندگی میں تقریباً روز مرہ اصطلاحات کا استعمال ہوتا رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی چیز حرام نہ ہو، کوئی اس کو حرام کہہ دے، اور کوئی چیز حلال نہ ہو اسے کوئی چیز حلال سمجھ لے، کوئی انسان حلال سمجھ لے، تو ایسا تو ممکن ہے، مگر حلال اور حرام شریعت سے ہوتا ہے، مرضی سے نہیں۔ کسی کی خواہش ہو یا کسی کا دماغ میں بات آ جائے کہ اس کو میں حلال کہہ دوں، تو وہ حلال نہیں ہو سکتا جب تک شریعت سے اس کا حلال ہونا معلوم نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، تو وہ حلال ہوگا۔ اور کوئی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کسی چیز کو، وہ کھانے کی کیوں نہ ہو، پینے کی کیوں نہ ہو، پہننے کی کیوں نہ ہو، برتنے کی کیوں نہ ہو، حرام نہیں کہہ سکتا جب تک کہ شرعی نقطہ نظر سے، شرعی اعتبار سے اس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو۔ اور اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا قرآن میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہو یا حدیث میں اس کو حرام قرار دیا ہو۔ کیونکہ بہت سی چیزیں جو کہ حرام ہیں وہ قرآن میں مذکور نہیں، ذکر نہیں کیا گیا اس کا، مگر اللہ کے رسول
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا تو وہ حرام ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا بھی کیا کہ کوئی خاص چیز کسی خاص شخص کے لیے حلال کر دی، باقیوں کے لیے حلال نہیں کی، تو وہ حلال ہو گئی اس کے لیے، یا کوئی خاص چیز کسی کے لیے حرام کر دی تو وہ اس کے لیے حرام ہو گئی۔ وہ اس لیے ہوئی کہ نبی اور رسول اللہ کی طرف سے حلال و حرام کا مختار ہے، اسے اختیار دیا اللہ نے، وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس پر چاہے حلال کر دے اور جس پر چاہے حرام کر دے۔ تو اگر قرآن سے ثابت ہو کہ یہ چیز حلال ہے تو پھر حلال ہوگی، اور حدیث سے ثابت ہو کہ یہ چیز حرام ہے، پھر اگر قرآن میں ذکر نہیں تب بھی وہ حرام ہوگی، کیونکہ مسلمان کے لیے اسلامی تعلیمات کا سورس، ماخذ پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے، یعنی حلال اور حرام کا ہونا یا تو قرآن سے معلوم ہوگا یا حدیث سے معلوم ہوگا۔ قرآن سے معلوم نہیں ہوا مگر حدیث سے معلوم ہو گیا تو حرام ہو جائے گی۔ اب کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں زمین پر بہت سے رینگنے گھومنے والے، قرآن میں ان کا نام بھی نہیں ہے یا ذکر بھی نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرام کر دیا تو حرام ہو گئے۔ یا کوئی جانور جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے مگر اللہ کے رسول نے اگر حدیث میں فرما دیا یہ حرام ہے تو حرام ہو گیا۔ گدھا ہے یا گھوڑا ہے تو حرام ہو جائے گا۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مختار بنایا، اختیار دیا، شارع بنا دیا، شریعت محمدی، اس کی تعلیمات ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ حدیث حجت ہے، قرآن تو ہے ہی حجت، حجت کا معنی اتھارٹی ہے کہ اس کو ماننا پڑے گا، ایسے ہی حدیث بھی اتھارٹی ہے، حجت ہے، ماننا پڑے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو قرآن نہیں ہے، یہ تو حدیث ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، نہیں، یہ کہنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ بحیثیت مسلم، بحیثیت مومن، مرد ہو یا عورت، اس پر لازم ہے کہ جہاں قرآن سے پتہ چل رہا ہو حلال کا حرام ہونا وہاں قرآن سے معلوم ہو رہا ہے، ماننا ہوگا۔ جہاں حدیث سے معلوم ہو رہا ہے حلال ہونا حرام ہونا وہاں ادھر ماننا ہوگا۔ دونوں ہمارے لیے قابل عمل ہے، حجت ہے۔ اب آ جائیے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 173، چار چیزیں جن کو اللہ نے حرام کر دیا، اب اس کو رسول اللہ نے بھی حلال نہیں کیا، کیونکہ کیسے کرے؟ جب اللہ نے کر دیا تو کر دیا، نہ کیا ہوتا تو رسول کے پاس اختیار ہے، چاہے تو حلال رکھے چاہے حرام کر دے، مگر خود اللہ نے حرام کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی توثیق فرمائی، تائید فرمائی کہ حرام ہے تو حرام ہے۔ اب اس کو کوئی حرام جانتے ہوئے استعمال کرے گا تو سخت گناہ ہوگا۔ اب اس میں کیا کیا آیا اور فرمایا کیا اللہ نے؟ انما حرم
علیکم، بے شک اس نے تم پر حرام کر دیا. کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ عز و جل نے حرام کر دیا. کیا کیا؟ المیتۃ، مردار، یعنی ایسا جانور جو بغیر ذبح کیے خود بخود یا تو مر گیا ہو، مرا ہوا ملا ہو، مرا پڑا ہو، ذبح نہیں کیا کسی نے. کیونکہ دین اسلام میں ایک شعار، ایک علامت حلال ہونے کی کیا ہے کہ جو جانور حلال میں سے ہو اس کو ذبح کیا جائے، تب حلال ہوگا. جانور تو وہ حلال ہے، مثلا بکرا حلال ہے، بھیڑ حلال ہے، دمبا حلال ہے، گائے حلال ہے، اونٹ حلال ہے، بیل حلال ہے. ان جانوروں کے بارے میں یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ حلال ہیں، مگر ان میں سے کوئی مرا ہوا پڑے ملے، اب وہ حلال ہوگا؟ اب نہیں ہوگا. یہ فرق آ رہا ہے. مردار کا معنی یہ ہے کہ ایک جانور اگرچہ آلریڈی حلال ہے، اس کے بارے میں کسی کو شک و شبہ ہی نہیں کہ حلال ہے یا نہیں. بھائی حلال ہے، کھاتے ہیں گوشت اس کا، ان جانوروں کا جن کے میں نے نام لیے. مگر وہی جانور کہیں راستے میں آپ کو مردار پڑا ہوا ملے کہ پہلے سے مرا ہوا ہے، ذبح نہیں کیا کسی نے. اب وہی حلال والا جانور جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ حلال تھا اور حلال ہے، مگر اب حلال نہیں ہوگا کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا. اسے کسی جانور نے مار دیا ہو، کسی درندے نے، مثلا بکری پڑی ہوئی ملی، پتہ چلے اس کو تو کسی شیر نے کھا لیا تھا، کسی درندے نے مار دیا تھا، ذبح تو نہیں کیا کسی نے. تو بکری تھی تو حلال اپنی جنس کے اعتبار سے، اپنی نیچر کے اعتبار سے حلال جانور ہے، مگر اب وہ حلال نہیں کیونکہ اس کو بجائے ذبح کرنے کے کسی جانور نے کھا کے چھوڑ دیا، یا خود مر گیا، طبعی موت مر گیا، موت آئی تھی مر گیا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جانور کو مرنے سے پہلے ذبح کر دیا جاتا ہے کہ بھئی ابھی مرا نہیں ہے، چھری پھیر دو تاکہ حلال رہے. مر گیا، ذبح کرنے میں دیر ہوئی تو پھر تو یہ مردار ہو جائے گا، پھر حرام ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی نے گلا گھونٹ کر کسی جانور کو مار دیا ہو تو تھا تو وہ حلال، لیکن چونکہ اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا اب وہ حرام ہو گیا، مردار ہے. یا لاٹھی سے کسی کو مار دیا جانور کو، ذبح تو چھری سے کیا جاتا ہے نا، کسی نے مارا ڈنڈا، جانور کو لگا کہیں ایسا کہ وہ مر گیا تو حرام ہے کیونکہ ذبح نہیں ہوا. پتھر مارا کسی نے کھینچ کر زور سے، لگا جانور کو پیٹ میں جا کر کہیں ایسی جگہ لگ گیا کہ موت واقع ہو گئی، مردار ہو گیا، حرام ہو گیا. تو کوئی ایسی چیز جس کو جانور کو مارا جائے اور جانور اس سے مر جائے، جس کو ہم ذبح نہیں کہہ سکتے، وہ مردار ہوگا. تو اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے. آج بھی حرام ہے، کل بھی حرام ہوگا، صبح بھی حرام، شام کو بھی حرام، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت جانور ہو، کتنا ہی قیمتی جانور ہو. چاہے دیکھنے والا کہے بھئی یہ تو بہت بڑا قیمتی جانور ہے، لاکھوں روپے کا ہے، لاکھوں روپے اس کی قیمت ہوگی، مگر چونکہ مردار پڑا ہوا ہے تو اب ایک پائی کا بھی نہیں ہمارے لیے، حرام. یہ کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے.
کافر کو اس سے کیا غرض حلال و حرام سے؟ وہ تو رات دن حلال و حرام کھاتے رہتے ہیں، حلال و حرام پیتے رہتے ہیں، ان کے نزدیک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ بہت سے غیر ممالک، مسلم ممالک میں چلے جاؤ تو وہاں آپ کو ایسے کیڑے مکوڑے جن کو رسول اللہ نے حرام کیا ہوا ہے وہ زندہ ملیں گے کہ لوگ کھا رہے ہوں گے، غیر مسلم لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ دبا کے کھا رہے ہوں گے، ہے نا؟ کیوں؟ کہ ان کو تو واسطہ ہی نہیں حلال سے حرام سے، ان کے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، وہ تو کچھ بھی کھاؤ اگڑم تگڑم سب ہضم، ہے نا؟ ہمیں دیکھنا ہے کس کو؟ مسلمان کو، مومن کو دیکھنا ہے۔ مومن اگر غیر مسلم ملک میں بھی ہوگا، وہاں جا کر رہتا ہوگا، تو اسے اپنے کھانے پینے کے لیے 10 بار سوچنا ہوگا کہ میں کیا کھاؤں۔ بہت سارے لوگ ہمارے غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں نا، یورپ میں بے شمار مسلمان لوگ رہتے ہیں، فیملیز رہتی ہیں، خاندان کے خاندان رہتے ہیں، لوگ روزگار کے لیے باہر ملکوں میں جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جا کر آپ مادر پدر آزاد ہو گئے، کہ صبح اٹھے اور جو چیز ملی کھا لیا بغیر سوچے ہوئے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو پھر آپ کائے کے مسلمان ہوئے، کائے کے مومن ہوئے آپ، ہے نا؟ پھر آپ میں کیا فرق ہوا؟ کافر و مسلم کا فرق کیا رہا؟ مومن و مشرک کا فرق کیا رہا؟ کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں حلال حرام کا مسئلہ، آپ تو کہہ رہے ہو پیٹ کی آگ بجھانا ہے، تو پیٹ کی آگ پھر آپ کسی بھی چیز سے بجھا لو اگر آپ کو اس کا خیال نہیں تو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ یاد رکھنے کی بات کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور جس کو تم نے ذبح نہیں کیا اللہ کے نام پر وہ مردار ہے۔ اب اوپر سے کوئی جانور گر کے مر گیا ہو، فرض کرو پہاڑ پر سے گر کے مر جائے، دیوار پر سے گر کے مر جائے، تو تھا تو وہ حلال، بکرا تھا، گائے تھی، مگر چونکہ وہ جو گر کے مرا تو ذبح نہیں ہوا، اب مردار ہو گیا، اب اس کا کھانا حرام ہے، نہیں کھا سکتے آپ۔ اسی طرح اگر کسی نے زندہ جانور کا کوئی ٹکڑا کاٹ لیا، وہ جانور حرام ہو، مردار ہے، کیونکہ زندہ جانور میں سے آپ نہیں کاٹ سکتے جب تک اس کو ذبح نہ کرو۔ اسلام نے ایک طریقہ متعین کر دیا ہے ذبح کا کہ کم از کم 3 رگیں حلال جانور کی کٹنی چاہیے چھری سے، تب وہ جانور حلال ہو جائے گا، کم از کم 3 تو حلال ہے۔ تو اگر اس طریقے سے جو شرعی طریقہ ہے نہیں کیا گیا، مثلا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بقرہ عید پر اناڑی لوگ چھری لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں اب قصاب کو کون بلائے، قصاب کو کون پیسہ دے، قصاب کو کون ادھر ادھر ڈھونڈے، لاؤ چھری، لاؤ اللہ اکبر کرتے ہم۔ تو اللہ اکبر پڑھنا اور چیز ہے اور ذبح کرنے کا طریقہ معلوم ہونا اور چیز ہے۔ بھائی آپ کو اللہ اکبر تو پڑھنا آ رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، مگر آپ کو ذبح کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، تو آپ نے جہاں سے ذبح کرنا ہے وہاں کے بجائے پیچھے سے ذبح کر دیا، بجائے آگے سے ذبح کرنے کے، گردن پہ چھری چلانے کے بجائے دم پہ چھری چلا دی، ہاں بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو ایسے بسم اللہ اللہ اکبر سے کیا ہوگا تمہارا؟ کیونکہ ذبح کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، وہ شرعی طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جانور ذبح فرمایا، بکرا منگوایا، چت کبرا بکرا منگوایا، سینگ والا بکرا منگوایا، اسے لٹایا، اس پر اپنا پیر مبارک رکھا، ام المومنین حضرت عائشہ سے فرمایا چھری لاؤ، چھری آئی، فرمایا چھری تیز کرو، چھری تیز کیا، پھر اس کے بعد آپ نے چھری کو اپنے دست مبارک میں لیا اور پھر جو شرعی طریقہ ہوتا ہے اس سے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا،
اب ذبح ہوا ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی چھوڑو بس ہم کر لیتے ہیں ذبح، تو ایسے کہاں ہوگا ذبح؟ طریقہ ہوگا نا، یہ جس کا کام اسی کو ساجے. انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار. اب مردار جانور جو ہے وہ کھانا حرام ہے. صرف اس کی کھال اگر رنگ لی جائے، دباغت جس کو کہتے ہیں، تو اس کو کام میں لا سکتے ہیں، یا اس کی سینگ، یہ چیزیں کام میں آ سکتی ہیں. لیکن گوشت حرام، مردار ہے، وہ آپ نہیں کھا سکتے. اب آگے کیا فرمایا؟ والدم، دوسری چیز میں نے کیا کہا تھا؟ 4 چیزیں اللہ کی حرام کردہ، آج کے جمعے کا موضوع. 4 میں سے پہلی کون سی ہوئی؟ مردار. وہ بکرا ہو کہ بکری ہو، بھیڑ ہو کہ دمبا ہو، گائے ہو کہ بیل ہو، اونٹ ہو، اگر وہ مردار ہے تو حرام ہے، ورنہ حلال ہے، ذبح کرو کھاؤ. والدم، فرمایا خون. تو خون میں تعریف کیا ہے؟ کون سا خون؟ جو بہنے والا خون ہو. قرآن میں فرمایا وَدَمًا مَصْفُوحًا، بہنے والا خون. جیسے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو خون بہتا ہے، جو خون بہہ رہا ہے وہ حرام ہے، اس کو آپ استعمال میں نہیں لا سکتے. اور ایک خون ہوتا ہے جو کہیں کلیجی میں لگا ہوتا ہے، کہیں گوشت میں لگا ہوتا ہے، وہ حرام نہیں کہلاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر جذب ہے. جو خون بہے، جسم سے بہے، بہنے والا خون، اس کو کہتے دم مسفوح، بہنے کا خون، بہنے والا خون. اور یہ جو ہم ذبح کرتے ہیں نا جانور کو، تو غیر مسلم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے، جو جانور خود مر جاتا ہے اس کو تم کہتے ہو حرام ہے، اور جس کو تم خود ذبح کرتے ہو اس کو کہتے ہو حلال ہے. اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے تو غیر مسلم اور مشرک لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی کوئی جانور خود بخود مر گیا، اس کو تو اللہ نے مارا، تم کہتے ہو کہ حرام ہے. بھئی چلو تم نے اس کو مارا نہیں لاٹھی سے، تم نے اسے پتھر سے نہیں مارا، تم نے اس کا گلا نہیں گھونٹا، اور تم نے اس کو ذبح بھی نہیں کیا، مگر وہ خود مر گیا تو اس کو تو اللہ نے مارا. تو وہ کہتے ہیں جس کو اللہ نے مارا تم کہتے ہو حرام ہے، اور جس کو تم خود ذبح کر رہے ہو اس کو کہتے ہو حلال ہے. تو بھائی اس کی جسٹیفیکیشن، اس کی توضیح یہ ہے کہ وہ خون جب تک اس کو ذبح کر کے بہایا نہ جائے وہ خون گندا خون ہے، وہ جسم کے اندر زہر پیدا کرتا ہے. اب اگر اس کا خون بہے نہ اور ویسے کوئی کھا لے تو وہ خود بھی مر سکتا ہے اور اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ بیمار پڑ سکتا ہے، کیونکہ خون جو ہے وہ بہا نہیں. تو شریعت نے جو ایک قاعدہ مقرر کیا ذبح کرنے کا، وہ یوں ہی نہیں کر دیا. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے وہ کوئی خالی خلی نہیں دے دیا، بے فائدہ نہیں دیا. اس لیے دیا کہ جب تک خون اس کا بہے گا نہیں جسم کے اندر سے تو اس کا گوشت ناکارہ ہوگا. تو اگر کوئی جانور خود بخود مر کے پڑا ہوا ہوگا تو خون تو بہا نہیں اس کا، تو وہ ناکارہ ہوگا گوشت، اس لیے حرام ہے، نہیں کھا سکتے آپ. تو خون والدم جو اللہ نے فرمایا، اس سے مراد وہ خون جو بہے، جیسے آپ چھری پھیرتے ہو ایک دم خون کا فوارہ نکلتا ہے، خون بہتا ہے، یہ حرام خون ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ تیسری چیز جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، فرمایا سور کا گوشت، پگ جس کو کہتے ہیں ہم، سور لوگ جانتے ہیں. غیر مسلم اقوام، غیر مسلم لوگ شوق سے کھاتے ہیں. سور تو وہاں چلتے پھرتے رہتے ہیں سڑکوں پر،
جیسے ہمارے یہاں بکرے چلتے پھرتے ہیں نا، گائے چلتی پھرتی ہیں، تو یورپ میں آپ دیکھو کہ سور چلتے پھر رہے ہوتے ہیں. ہندوستان میں آپ چلے جاؤ، بھارت میں، تو سور سڑکوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. ان کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ہمارے یہاں مسئلہ ہے نا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روک دیا ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ کہ سور کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے. اگر تم اس کو ذبح بھی کر لو گے تب بھی حرام ہے. کوئی اگر یہ کہے بھائی میں تو ذبح کر کے کھا رہا ہوں نا بکرے کی طرح، تو نہیں بیٹا، بھلے بکرے کی طرح ذبح کرو مگر وہ جانور ہی حرام ہے، تو اس کو ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہی رہے گا. پھر صرف گوشت ہی حرام نہیں، سور کا گوشت، اس کی چربی، اس کے ناخن یا اس کے کوئی اور چیزیں کچھ بھی ہو وہ سب حرام ہے. سور کی ایک ایک چیز حرام ہے، یعنی کہ کوئی چیز، تمام اجزاء، ناخن وغیرہ سے لے کر کوئی بھی چیز ہو سب حرام ہے، نجس. فقہاء نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ ہمارے لیے ہر چیز گندی ہے، اس کی نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی خصلتیں ہیں، بے حیائی کی ہیں، انسانی فضلات کھاتا ہے، تو اس کو حرام کر دیا اللہ نے کہ اس کا کھانا منع ہے، ممنوع ہے. تو لحم الخنزیر یہ تو قرآن سے، نص قرآنی سے ثابت ہو گیا کہ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، اس پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی کہ سور کا گوشت اگر اس طرح کر کے کھا لیں تو، ذبح کر کے کھا لیں تو، فرائی کر کے کھا لیں تو، ہاں باربیکیو کر کے کھا لیں تو، ابے کچھ بھی نہیں کھا سکتے بھائی، کسی طریقے سے نہیں کھا سکتے، حرام، منع. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ پھر آگے کیا فرمایا؟ چوتھی چیز جس کو حرام کر دیا، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے. اس میں بہت سا دھوکہ ہو گیا لوگوں کو کہ لوگوں نے اس آیت کو لے کر، قرآن مجید میں 4 جگہ اس کا ذکر ہے، أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، 4 جگہ اللہ نے ذکر فرمایا. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ بڑی بڑی تفاسیر آپ دیکھ لو، بڑے بڑے مفسرین کو دیکھ لو، اس میں سب نے اتفاق کیا کہ اس سے مراد وقت ذبح، وقت ذبح، چھری پھیرتے وقت اللہ کے نام کے سوا اگر کوئی اور نام لیا گیا، چاہے وہ محمد رسول اللہ کا لیا گیا ہے تو حرام، چاہے وہ غوث پاک کا لیا گیا تو حرام، چاہے وہ اپنے ماں باپ کا لیا گیا تو حرام، چاہے کسی کا بھی لیا گیا، چاہے اہل بیت پاک کا نام لیا گیا، چاہے حضرت علی کا نام لیا گیا، حرام. کیوں؟ کہ اس وقت صرف ایک نام لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بس. اس کی جسٹیفیکیشن ہے، اللہ نے اس کو توڑ میں رکھا ہوا ہے، اس لیے حرام کیا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور نام نہ پکارا جائے. اگر پکارا گیا تو حرام ہو جائے گا جانور. آگے یا پیچھے اگر آپ کوئی نام لیتے ہو، مثلاً آپ یہ نیت کرتے ہو یہ جانور عقیقے کا کروا رہا ہوں، میرے بیٹے کا عقیقہ ہے، یہ جانور اس کا ہے، تو آپ نے ذبح کرتے ہوئے تو یہ بات نہیں کہی نا، بیٹے کا نام تو نہیں لیا ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ. آپ نے تو نیت کی کہ بیٹے کا عقیقہ، بیٹی کا عقیقہ، یا آپ نے کہا میں اپنے ولیمے کا جانور ذبح کرا رہا ہوں، تو قید تو اس میں بھی لگ گئی نا، کسی نہ کسی بات کی پخ تو آ گئی، لگ گئی. بھائی کس کا جانور ہے؟ ولیمے کا جانور ہے. کس کا جانور ہے؟ عقیقے کا جانور ہے. کس کا جانور ہے؟ مہمانوں کی دعوت کرنا ہے ہم کو. تو ٹھیک ہے، نام تو لگ گیا، مگر وہ حرام نہیں ہوگا. کیوں حرام نہیں ہوگا؟ کہ ذبح کے وقت آپ نے نہ تو ولیمے کا کسی بندے کا نام لیا، نہ عقیقے کا بندے کا نام لیا. آپ نے نیت کی، عقیقے کی دعا پڑھی، وہ ذبح سے پہلے پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانور ذبح فرمائے تو حدیث موجود ہے صحیح بخاری شریف میں کہ آپ نے فرمایا اللہم، یعنی ذبح سے پہلے، اللہم تقبل من محمد، یا اللہ محمد کی طرف سے قبول فرما لے، ومن آل محمد، آل محمد کی طرف سے قبول فرما لے، ومن امتی محمد، اور محمد کی امت کی طرف سے بھی قبول فرما لے. اب یہ ذبح سے پہلے پڑھی یہ دعا
اللہ نے حضور نے ذبح سے پہلے پڑھی ہے، حدیث میں ہے، ذبح کے وقت تو نہیں بولا نا، یہ تو جائز ہو گیا، حلال ہو گیا جانور۔ تو اس کا معنی یہ ہوا وما اہل بہ لغیر اللہ میں کہ جب آپ کسی جانور کو ذبح کریں گے تو اس وقت صرف اللہ کا نام لیں گے۔ اب میں ایک بات مختصر بیان کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد ملت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فتویٰ، جو کسی نے آپ سے پوچھا، استفتاء، آپ کا ایک رسالہ فتاوی رضویہ موجود ہے، سبل الاصفیاء فی حکم الذبح للاولیاء، اس کا نام ہے۔ اس میں سوال ہے، کیا فرماتے علماء دین اس صورت میں کہ زید نے ایک بکرا میاں کا مطلب میاں سدو، ہندوستان میں کوئی ایسا ایک کوئی نام ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے میاں سدو، اور عمروں نے ایک گائے چہل تن کی اور مرغ مدار کا پالا، اور پال کر ان کو با تکبیر ذبح کیا یا کرایا، اس کا کھانا مسلمانوں کو عند الشرع جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 20 والیوم نمبر 20، اس میں یہ سوال ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں حق اس مسئلے میں ہے کہ حلت و حرمت ذبیحہ میں حال و قول و نیت ذابح کا اعتبار ہے، نہ کہ مالک کا، کہ مالک نے پالا تھا بکرا میاں سدو کے نام کا، یا بت کے نام کا کسی ہندو نے پالا، یا مجوسی نے پالا کسی کے نام کا، یا کسی مشرک نے پالا کسی کے نام کا، مالک نے پالا ہو، چھوڑو اس کو مالک کو۔ فرما رہے ہیں ذابح کا اعتبار ہے، ذبح کرنے والا۔ چھری کس کے ہاتھ میں، یہ دیکھنا پڑے گا، کیا مجوسی کے ہاتھ میں تو نہیں ہو سکتا حلال، ہندو کے ہاتھ میں تو نہیں ہو سکتا حلال، مسلمان کے ہاتھ میں، اور وہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر تو حلال ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ نیت ذابح کا اعتبار ہے، نہ کہ مالک کا۔ مثلاً فرما رہے ہیں مسلمان کا جانور کوئی مجوسی ذبح کرے تو حرام ہو گیا۔ سمجھ لیں آپ بات کو، مسئلے کو سمجھ لیں تاکہ یاد رہے آپ کو۔ مسلمان کا جانور کوئی مجوسی کون ہوتے ہیں؟ آتش پرست۔ یہ ہمارے سامنے بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، پارسی کالونی کہلاتی ہے، تو یہ پارسی جو ہوتے ہیں ان کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ صبح صبح اٹھ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں تو مجوسی کہتے ہیں ان کو، سورج آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے۔ فرما رہے مسلمان کا جانور کوئی مجوسی ذبح کرے تو حرام ہو گیا، اگرچہ مالک مسلم تھا، مالک تو مسلمان تھا، ذبح کس سے کرایا اس نے؟ مجوسی سے، تو حرام ہو گیا۔ اور مجوسی کا جانور فرما رہے ہیں مسلمان ذبح کرے تو حلال، اگرچہ مالک مشرک تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ فقہ کا مسئلہ، بھائی مالک جو ہے نا وہ تو مشرک تھا، اس نے پالا تھا اپنے بتوں کے لیے، مگر ذبح کر رہا ہے مسلمان، وہ کہہ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو فرما رہے حلال ہے۔ یا زید کا جانور عمر ذبح کرے اور قصدن تکبیر نہ کہے تو حرام ہو گیا، یعنی کوئی ذبح کرنے والا جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھے گا تو حرام ہو جائے گا جانور، ہے اگرچہ مسلمان ذبح کرنے والا، مگر وہ تو جانتا بھی ہے یاد بھی ہے پھر بھی نہیں پڑھ رہا تو وہ مردار ہے جانور، وہ حرام ہے۔ فرما رہے اگرچہ مالک برابر کھڑا 100 بار بسم اللہ اللہ اکبر کہتا رہے، دیکھ رہے ہیں آپ، چھری پھیرنے والا نہیں پڑھ رہا اللہ اکبر، اس کا اعتبار ہے نا پڑھنے کا، تو اور مالک کھڑا ہوا ہے وہ 100 بار پڑھ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، تو حلال نہیں ہوگا۔ کیوں کہ وہ تو کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، چھری تھوڑی پھیر رہا ہے، چھری پھیرنے والے کو پڑھنا ہے اللہ اکبر، قصائی کو پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ فرما رہے اور ذابح تکبیر سے ذبح کرے تو حلال، اگرچہ مالک ایک بار بھی نہ کہے۔ اب ذبح کرنے والا پڑھ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، مالک کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، گائے آپ کی ہے، آپ نے ایک بار بھی نہیں پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر،
مگر چوری پڑھنے والا پھیر رہا ہے، پڑھ رہا ہے اللہ اکبر، تو حلال ہو گیا۔ صاحب کلمہ گو نے غیر خدا کی عبادت و تعظیم مخصوص کی نیت سے ذبح کیا تو حرام ہو گیا۔ یعنی یہ جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اس میں ایک چیز اور ہے کہ اگر جانور اللہ اکبر کے نام پر ذبح تو ہو رہا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی نیت سے اگر ذبح کر رہا ہے تو بھی حرام ہے۔ تو مسلمان تو ایسا نہیں کرتا، ہم تو ثواب کی نیت سے ذبح کر لیتے ہیں نا، ماں کے ثواب کی نیت سے ذبح کیا تقسیم کر دیا، باپ کے ثواب کی نیت سے ذبح کیا تقسیم کر دیا، اور 11ویں شریف کے غوث پاک کی نیت ثواب کی نیت سے ذبح کیا تقسیم کر دیا، کھانا کھلا دیا، تو حلال ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ چنانچہ اب اس میں جو میں نے آپ کو فتویٰ اعلیٰ حضرت کا پڑھ کے سنا دیا تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی نا سمجھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس میں ایک چیز تھوڑی سی، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو ہم نے 4 چیزیں حرام کر دی نا، اس میں اگر مجبوری پیش آ جائے کسی کو، فَمَنِ اضْطُرَّ فرمایا مضطر، یعنی ایسی جگہ پہ موجود ہو جہاں کوئی کھانے کی چیز حلال ہے ہی نہیں اور بھوک سے آدمی مر رہا ہے، تو اس وقت مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ مگر کیا فرمایا غیر باغن ولا عادن، ضرورت سے زیادہ بھی نہیں، حد سے بڑھنا نہیں ہے، اور نہ یہ کہ لذت سے کھائے، مزے لے لے کر کھائے نہیں، بلکہ اندر سے دل میں معافیہ مانگ کر کھائے کہ اللہ میں بڑا مجبور ہو گیا مردار کھانے کے لیے، کیونکہ میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں کھانے کی چیز، کوئی کہیں سے مل ہی نہیں رہی، میں کیا کروں، ابھی پیٹ میں تو کچھ ڈالنا ہے، تو میں نے مردار کھا لیا۔ تو اگر اس وقت کوئی چیز ایسی کھا لیتا ہے تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے اجازت ہے، فلا اسم علیہ، فرمایا اس میں گناہ نہیں ہوگا، اس میں یعنی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے مجبوری کی حالت میں اس کو کھایا ہے، تو اتنا ہی کھایا ہے جتنا کہ اس کو ضرورت تھی بس۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے آج سنا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔